آمین ثم آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشکوٰۃ شریف کے باب المعجزات میں حدیث نمبر 5623 نمبر حدیث کو پڑھیں گے، جو کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس حدیث پاک کو سنیں گے تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا، ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بھی اندازہ ہوگا، اور یہ بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک چونکہ بخاری شریف کے اندر ہے اور صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ مروی ہے، اس کو صاحب مشکوٰۃ نے باب المعجزات کے اندر جو ہے وہ نقل کیا۔ حدیث پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا سبق جو ہے وہ موجود ہے۔ وعن البراء، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، قال آپ نے فرمایا بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتن الی ابی رافع۔ بعث النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، رہتن ایک جماعت کو، الی ابی رافع، ابی رافع ابو رافع نامی آدمی کی طرف، جو کہ مدینہ کا بہت دولت مند یہودی تھا، اور اس کی خامی سب سے بڑی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور حضور کی شان میں بدترین گستاخیاں جو ہے وہ کرتا تھا، اور حضور کے دشمنوں کو اپنے پاس جو ہے وہ پناہ دیتا تھا، اور قلعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتا تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جہاں یہ اوپر والے حصے میں رہتا تھا، تو اس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی۔ بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتن الی ابی رافع، ابو رافع نامی یہودی کی طرف آپ نے ایک جماعت کو بھیجا۔ فدخل علیہ عبداللہ ابن عتیق، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاف کے ساتھ ہے، قاف کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عتیق، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں داخل ہوئے، بیتہ، اس کے گھر میں، لیلن، رات کے وقت، حضرت عبداللہ ابن عتیق رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہوئے، وَهُوَ نَائِمٌ، اس حالت میں کہ وہ سویا ہوا تھا، فَقَتَلَهُ، پس حضرت عبداللہ ابن عتیق نے ابو رافع کو قتل کیا۔ فقال عبداللہ ابن عتیق، حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں فَوَضَعْتُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، میں نے اپنی تلوار کو اس کے بطن میں رکھا، حتی اخذ فی ظہرہ، یہاں تک کہ وہ اس کی پشت سے باہر نکل گئی۔ فعرفت انی قتلتہ، جب میں نے یہ یقین کر لیا، جان لیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، فجعلت افتح الابواب، تو میں نے اب دروازے کھولنا شروع کیے، حتی انتہیت الی درجۃ، یہاں تک کہ میں ایک آخری سیڑھی تک پہنچا، فوضعت رجلی، میں نے اپنا قدم رکھا، فوقعت فی لیل مقمرہ، اور میں چاندنی رات میں گر گیا، فوقعت، میں گرا، فی لیلۃ، رات میں، مقمرہ، چاندنی رات میں میں گر گیا، فانکسرت ساقی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، فاصبتها، میں نے اس کو باندھا، بھی امامت، اپنے امامہ کے ساتھ، اپنی پگڑی کے ساتھ، فانطلقت الی اصحابی، میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹا، فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فحدثتہ، میں نے سارا معاملہ بیان کیا، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، ابسط رجلک، اے عبداللہ ابن عتیق اپنی ٹانگ کو پھیلائیں، اپنی پاؤں کو پھیلائیں، میں نے فبسطت رجلی، اپنے پاؤں کو پھیلا دیا، فمسحها، آپ نے اپنا دست شفقت میری پنڈلی کے اوپر پھیرا،
فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کبھی بھی اس کی جو ہے وہ شکایت نہ ہوئی، تو گویا میں کبھی اس کی شکایت نہیں کر رہا تھا، یا میں نے کبھی اس کی شکایت جو ہے وہ مجھے نہیں تھی۔ آپ نے جب ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر جو ہے وہ شفا عطا فرمائی۔ حدیث پاک جو ہے یہ اس کا مفہوم دوبارہ سماعت کر لیں۔ ابو رافع نامی ایک یہودی تھا، دولت مند تھا، جس کا نام ابو حقیق ہے، ٹھیک ہے۔ ابو رافع کا اصل نام ابو حقیق، ہا قاف یا اور قاف ہے۔ مدینہ منورہ کا امیر ترین یہودی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہے اور سازشیں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، اور راحت کہتے ہیں اس گروہ کو جس میں کم از کم 10 افراد جو ہے وہ، یا 10 سے کم افراد موجود ہو، اسے راحت کہا جاتا ہے، اسے گروہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک بندے کو مارنے کے لیے آپ نے 10 سے کم اپنے اصحاب کو بھیجا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملا۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح ذرا سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی قابل قبول نہیں ہے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخ کو خود ٹھکانے لگانے کے لیے 9 صحابہ یا 7 صحابہ کو عبداللہ ابن عتیق کی نگرانی میں بھیجا کہ جاؤ ابو رافع کو ٹھکانے لگا کے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گستاخ رسول کو زمین پر زندہ رہنے کی قطعاً کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اسی لیے آپ نے جو ہے وہ اس کو مارنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ یہ وہ رسول ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہ وہ رسول ہیں جو جانوروں کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہیں، ذرات کے لیے، چرند پرند درند ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ آپ جو ہے وہ ابو رافع نامی آدمی کو جو ہے وہ واصل فی النار کرنے کے لیے، اپنے گستاخ کو مارنے کے لیے عبداللہ ابن عتیق کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن عتیق بھی دیکھیں کس طرح مارتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے سینے میں، اس کے پیٹ میں تلوار جو ہے وہ گھونپتا ہوں اور اس کی پشت سے باہر نکل آتی ہے۔ میں نے اتنے زور سے وار کیا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مر گیا، پھر میں واپس پلٹا۔ اور ان کے پلٹنے کا طریقہ کیا، دروازے کھولتے ہیں، پلٹتے ہیں، یعنی ذرا ہم کہتے ہیں بیک سٹیپ لینا۔ آپ بیک سٹیپ لیتے لیتے اتر رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ سیڑھی باقی تھی، ایک جو ہے وہ سیڑھی کا حصہ باقی تھا، آپ کو اندازہ نہ ہوا۔ چاندنی رات تھی، چاند اپنی جو ہے وہ روشنی دے رہا تھا، اس کے باوجود آپ کا پاؤں پھسلا، آپ گرے اور آپ کی پنڈلی ٹوٹی۔ آپ نے وقتی طور پہ پنڈلی کو اپنے امامہ سے باندھا اور باندھ کر آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سارا معاملہ سنا دیا کہ ایسے 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 میں نے کیا، لیکن دیکھیں میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کسی ہڈی جوڑ کے پاس چلے جاؤ، یا میں تو کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس تو نعوذ باللہ کوئی اختیار ہی کوئی نہیں، یا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، میں تو شے ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بالکل ارشاد نہیں فرمایا، اور ہرگز نہیں فرمایا کہ توحید کے مقابلے میں میرا کیا مقام ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابسط رجلک، اپنے پاؤں کو پھیلاؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آقا نے دست شفقت پھیرا ہے۔ ماسحہ کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، ٹھیک ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زور جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے، کوئی جوڑ کو ہلایا نہیں ہے، صرف آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا ہے۔ اس ہاتھ کی برکت دیکھیں، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ جو ہی آپ نے ہاتھ پھیرا تو گویا میں نے کبھی اس کی شکایت کی ہی نہ تھی کہ میری پنڈلی میں درد ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگنے کی دیر سے درد بھی جاتا رہا، ٹوٹی ہوئی پنڈلی بھی جڑ گئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ گستاخ کے بارے میں باقاعدہ یہ روایات موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر بات آ جائے، آپ کی ذات کی، آپ کی شان اقدس کی، آپ کی توقیر کی، آپ کی عزت کی بات آئے، پھر وہاں پر اسلام کبھی بھی آپ کو امن کا درس نہیں دیتا۔ وہاں پر غیرت دینی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ گستاخ جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ زندہ نہ رہے۔ اب اس کے لیے طریقہ کار جو وضع کیا گیا، قوانین بنا دیے گئے، قانون بن گیا
اور قانون کیا ہے 295C جسے 295C کہا جاتا ہے، جس میں گستاخ رسول کو، شاتم رسول کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ قانون جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنایا گیا، اور اس قانون کے تحت شاتم رسول، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ کوئی اور سزا نہیں ہے۔ لیکن اس قانون پہ عمل جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ نہیں کروایا جاتا، بنا ہوا ہے اور باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا ہوا موجود ہے، کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز جو ہے وہ آتی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرانے میں جو ہے وہ لوگ ہچکچاتے ہیں، حکومتیں ہچکچاتی ہیں، کیونکہ یہ اغیار کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں، یہ بیرونی امداد پہ پلنے والے لوگ ہیں، یہ عیاش پرست حکمران ہیں جو کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح شریعت کو نافذ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں کہ ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق جو ہے وہ غیر ملکی امداد پر ہے۔ تو جب اس طرح کے رویے پیدا ہوں گے تو پھر جو ہے وہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، پھر انتشار اور اختراق کی فضا جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی آڑ میں پھر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیں اسلام والے یہ کرتے ہیں، حالانکہ قانون موجود ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت حدیث موجود ہے کہ اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم خود نبی پاک نے دیا ہے، اس کا مطلب گستاخ کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک اصول بنا ہوا ہے، ایک اصول ہے کہ گستاخ کو جو ہے وہ زندہ رہنے کا قطعاً حق نہیں ہے۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دہشت گردانہ سوچ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو ہمیں جو ہے وہ تسلیم کر لینا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح دیکھیں ریسنٹ ابھی چند واقعات ہوئے، 2 عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، 2 سے 3 مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے کچھ دعوے کیے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں شان رسالت کی توہین ہے، تو ان کے خلاف جو ہے آواز بلند کی گئی، گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، لیکن ان کو سزا نہیں دی جا رہی۔ کیوں؟ باہر کا پریشر ہے، اغیار کے پریشر ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے، یہ چیزیں ہمیں جاننی ہے، لیکن اس میں پھر وہی بات جو ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ جب تک قانون موجود ہے آپ اپنی کوشش کریں، اگر قانون جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتا، اگر کسی کی غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اسے سزا جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور اس غیرت ایمانی والے بندے کو اس کے بدلے میں کبھی بھی جو ہے وہ قتل نہیں کیا جا سکتا، پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ کیوں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، عزت اور حرمت کے لیے جو ہے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور جو ہے وہ گستاخ کو واصل فی النار کیا ہے۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں جنہیں ہم نے سمجھنا ہے۔ تو اب ذرا یہ اگلی بھی دیکھیں، جو اگلا حصہ تھا اس کا، کہ آپ نے ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دیا۔ کیا نبی پاک کو نہیں پتا تھا کہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑنا اللہ کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے وہ دیتا ہے۔ کیا نبی پاک کو یہ خبر نہیں تھی؟ نبی پاک کو یہ علم نہیں تھا؟ نبی پاک فرماتے یہ تو توحید پہ آنچ آ جائے گی اگر تو ٹانگ پھیلائے گا، جا رب سے مانگ جا کے تجھے ٹانگ جڑی ہوئی دے دے۔ لیکن نہیں، آپ نے عقیدہ دیا، نظریہ دیا کہ اگر تمہیں اللہ سے بھی کچھ چاہیے تو تمہیں میری بارگاہ میں آنا پڑے گا، اور میری بارگاہ کے وسیلے سے، میری بارگاہ کے توسل سے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت، طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں یہ طاقت رکھی ہے، اگر میں پنڈلی پہ ہاتھ پھیروں تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ جاتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر نبی کی شان بیان کرے اور کہے کہ نبی کے پاس کچھ نہیں ہے، نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی سے مانگتے کیوں ہو، اور نبی تو جو ہے کچھ نہیں کر سکتا، نبی تو شے ہی کوئی نہیں ہے، توحید ہی سب کچھ ہے، نبی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نبی کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سمجھ جائیں کہ وہ جو بندہ یا بندی کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے، وہ جو ہے وہ اس کا نبی پاک سے رشتہ قطعاً جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کٹانے پہ وہ یا لگا ہوا ہے۔ ایسے بندے کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، اور ایسے بندے سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اور ہم ایسے بندے کے ساتھ نہ ہی کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ آج کا واضح جو ہے وہ پیغام موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی جو ہے وہ حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 5624۔ وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال
ان یوم الخندق نحفر، کہ بے شک ہم خندق کے دن کھود رہے تھے، خندق کی کھدائی کر رہے تھے، یعنی ہم خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ فعارضت قدیۃ شدیدۃ، تو ایک سخت پتھر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ فجاءوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقالوا هذه قدیۃ ارادت فی الخندق، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدیۃ یہ ایک پتھر ہے، ارادت فی الخندق جو خندق میں جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، پیش آ گیا ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا انا نازل، ہم جو آپ نے تو فرمایا ہم ابھی جو ہے وہ اتریں گے، یعنی میں ابھی آؤں گا۔ ثم قام، آپ کھڑے ہوئے، وبطنہ معصوب بحجر، اور آپ نے اپنے پیٹ پر جو ہے وہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ وَلَبِسْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ہم 3 دن تک اس طرح رہے تھے۔ لا نذوق ذواقا، ہم نے کسی چیز کو چکھا بھی نہیں تھا۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ المعولا، آپ نے جو ہے وہ ریگ جو ہے وہ آپ نے کدال اٹھا لی۔ فضربا، آپ نے جو ہے وہ ضرب لگائی۔ فعاد کسیبا احیلا، تو جب آپ نے کدال ماری تو جو ہے وہ پتھر پر ماری تو پتھر ریگ رواں بن گئی، یعنی ریت جس طرح اڑتی ہے اس طرح باریک باریک ذرے بن گئے۔ فانکفعت الی امراتی، تو میں جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف گیا اور میں نے اسے سوال کیا۔ فقلت، میں نے اسے کہا، هل عندک شیء، تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ فإنی رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، خمسا شدیدا، آپ شدید بھوک کا جو ہے وہ کیفیت میں ہے۔ فأخرجت جرابا فیہ صاع من شعیر، تو اس نے جو ہے وہ ایک تھیلا نکالا، جراب کہتے ہیں تھیلے کو، جین کے نیچے زیر ہے جراب۔ فاخرجت، اس نے نکالا، جرابا ایک تھیلا، فیہ جس میں، صاع ایک سا، من شعیر جو تھے، ولنا بہمۃ داجن، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بکری کا بچہ تھا۔ بہمۃ داجن مطلب بکری کا چھوٹا بچہ تھا۔ فذبحتها، ہم نے اس کو ذبح کیا۔ وطحنت الشعیر، اور جو ہے وہ اس نے جو کا آٹا گوندا، جو پیسے، طحنا کا مطلب ہے پیسنا، وطحنت الشعیر، اس نے جو کو پیسا، حتی جعلنا اللحم فی البرمۃ، یہاں تک کہ ہم نے ہانڈی کے اندر گوشت کو ڈالا، برما کہتے ہیں ہانڈی کو۔ ثم جئت، پھر میں حاضر ہوا، النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فساررتہ، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کی۔ ساررتہ، چپکے سے کچھ کہنا، میں نے سرگوشی کی۔ فقلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ذبحنا بہیمۃ لنا، ہماری ایک بکری تھی، ہم نے آپ کے لیے ذبح کی۔ وطحنت صاع من شعیر، اور ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ جو پیسے ہیں۔ فتعالی، تشریف لے آئیے، انت و نفر معک، اور جو ہے وہ آپ آ جائیے، اور جو ہے وہ ایک جماعت جو ہے وہ بھی آ جائے۔ تو اب کیا ہوا؟ فصاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، یا اہل الخندق، اے خندق والو، ان جابرا صنع سورا فحی حلم بکم، کہ جابر نے ہمارے لیے سالن بنایا ہے۔ سورن یہاں پہ مطلب ہے سالن جو ہے وہ بنایا ہے، کھانا تیار کیا ہے۔ فحی حلم بکم، جلدی آؤ، ہم جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنزلن برمتکم، اپنی ہانڈی کو نیچے نہ اتارنا، ولا تخبزن عجینکم، اور اپنے آٹے سے روٹیاں نہ بنانا، حتی اجیع، یہاں تک کہ میں آ جاؤں، وجاء، اور آپ پہنچے۔ فاخرجت لہ عجینا، تو آپ کی اس صحابی کی بیوی نے آٹا نکالا۔ فباسک فیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا تھوک مبارک شامل کیا، وبارک، اور اسے برکت دی۔ ثم عمد الی برمتنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہانڈی کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمائی۔ آمادہ کا مطلب ہے توجہ کی، الی برمتنا، ہماری ہانڈی کی طرف۔ فباسک وبارک،
آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور جو ہے وہ اس کو جو ہے اس میں برکت دی. ثم قال ادعی خابزتن، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ روٹی پکانے والی کو بلاؤ. فلتخبز معکی، اور تو بھی اس کے ساتھ روٹیاں پکا. فقدحی من برماتکم ولا تنزلوها، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ہانڈی سے شوربہ نکالو. وقدحی من برماتکم، وقدحی شوربہ نکالنا، من برماتکم اپنی ہانڈی سے، ولا تنزلوها اور اسے نہ اتارنا، یعنی ہانڈیا کو نیچے جو ہے وہ نہ اتارنا، اس کو اسی طرح رہنے دینا. وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَعِضُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ وَهُمْ أَلْفٌ. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو مجاہدین آپ کے ساتھ کھانا کھانے آئے تھے ان کی تعداد 1000 تھی. وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور میں جو ہے وہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ لَأَكَلُوا سب نے کھایا، حَتَّى تَرَكُوهُ یہاں تک کہ سب نے جو ہے وہ کھانا چھوڑ بھی دیا. وَانْحَرَفُوا سب چلے گئے. إِنَّ بُرْمَتِنَا لَتَعِضُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ. آپ نے فرمایا کہ ہماری ہنڈیا اسی طرح تھی، ہمارا آٹا بھی اسی طرح تھا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا، یعنی ہڈی اسی طرح جوش مار رہی تھی اور ہمارا آٹا جو ہے وہ ابھی بھی پکایا جا رہا تھا. اتنے لوگوں نے جو ہے وہ اس سے کھا لیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خندق کے دن جو ہے وہ معجزہ ہے. حدیث پاک کو میں دوبارہ جو ہے وہ دہراتا ہوں تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ سماعت کریں. اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت جابر. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے ہیں اور اس میں ایک بڑی چٹان آ جاتی ہے، بڑا پتھر آ جاتا ہے. ہم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پتھر آ گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں خود اتروں گا. آپ خندق میں اترے. کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا اور حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے 3 دن تک کسی چیز کو چکھا نہیں تھا. تو جب میں نے آقا کے جسم مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تو میں گھر لوٹا، اپنی بیوی کے پاس آیا تو میں نے کہا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھوک کی شدید کیفیت میں نے دیکھی ہے. اس نے جو ہے وہ ایک تھیلا نکالا جس میں 1 سا، تقریباً یہ 1.5 سے 2 کلو بنتا ہے، 1 سا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ جو تھا. اس نے وہ جو پیسے. بکری کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس بکری کے چھوٹے بچے کو ذبح کیا، جو پیسنا شروع کیا، ہنڈیا پکانا شروع کی. آقا کی بارگاہ میں حضرت جابر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ لے آئیے، آپ تشریف لے آئیے تاکہ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا جا سکے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق میں اعلان فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ آؤ، آج جابر کے گھر دعوت ہے، جابر ہمارے لیے کھانا جو ہے وہ پکوا رہا ہے. سارے صحابہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں چلے. آقا نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں تو روٹیاں نہ پکانا، آٹا جو ہے وہ اس سے روٹیاں تیار نہ کرنا اور ہنڈیا کو جو ہے وہ نیچے نہ اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں. آقا کریم پہنچے، آپ نے جو ہے وہ آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالا. تو جب تھوک مبارک ڈالا اس میں برکت ہوئی. اسی طرح پھر آپ نے ہڈیا میں جو ہے وہ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، تھوک مبارک ڈالا اور اس میں برکت جو ہے وہ عطا فرمائی. تو روٹیاں آپ نے فرمایا کہ پکانے والی لے اور تو بھی ساتھ پکا. تو وہ عورت بھی پکا رہی ہے اور وہ صحابیہ جو حضرت جابر کی بیوی ہیں وہ بھی پکا رہی ہیں. روٹیاں پکانے والے پکا رہے تھے اور اسی طرح جو ہے وہ سالن ہنڈیا کے اندر جوش مار رہا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ شوربہ نکال کے دیتے جاؤ، روٹیاں دیتے جاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں 1000 صحابہ نے اس 1 یا 1.5 کلو جو سے جو ہے وہ روٹی تناول کی اور ایک چھوٹی سی بکری 1000 صحابہ کے لیے کافی ہوئی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، سادن ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا، آٹا ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کی برکت ہے کہ آپ جس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی شفا عطا فرماتا ہے. کون جو ہے وہ عقل کا اندھا یہ کہتا ہے کہ نبی تو شے ہی کوئی نہیں ہے، توحید کے مقابلے میں نبی کا مقام ہی کوئی نہیں ہے. اگر توحید کے مقابلے میں نبی کا مقام ہی کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ شانیں کیوں عطا فرمائی ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے نبی کو یہ معجزے کیوں عطا فرمائے ہیں؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ توحید سمجھنا تمہارے پاس کی بات نہیں ہے. اگر تم نے توحید سمجھنی ہے، میری شان میری قدرت کا اندازہ لگانا ہے تو میرے محبوب کو جو میں نے معجزے عطا کیے ہیں ان معجزوں کو سمجھ جاؤ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا
کہ جس نبی کو میں نے اتنے معجزے دیے ہیں وہ نبی میرا ہے، تو میری عظمت کیا ہے، میری شان کیا ہے، تم خود اندازہ لگا سکتے ہو۔ جو رسول اپنا لعاب ڈال کر ایک بکری کا بچہ 1000 کو پورا کروا سکتا ہے، اس کو کہنا کہ وہ تو شے ہی کوئی نہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، پرلے درجے کی حماقت ہے، اور یہ جو ہے وہ بدبختی ہے، یہ گستاخی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے مسلکوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے بے حیا بندوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی پاک کا اور کلمے کا حیا بھی نہیں رکھتے، جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کا احسان بھی نہیں رکھتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقص، عیب اور جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ آقا کا معجزہ ہے۔ اور دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں، کتنی شانیں، کتنی رفعتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ تیسری حدیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5625۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ روایت موجود بھی ہے، اس کو میں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ یہ والی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا لعمار، حضرت عمار کو، حین یحفر الخندق، کہ آپ جب خندق کھود رہے تھے، فجعل یمسح راسہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، فیقول بعوث ابن سمیہ تقتل الفئۃ الباغیہ، یقول بعوث ابن سمیہ، اور اے ابن سمیہ کی سختی، تقتلک الفئۃ الباغیہ، تمہیں ایک باغی جماعت جو ہے وہ قتل کرے گی۔ تو یہاں پر تھوڑی سی جو ہے وہ توجہ رکھیں گے، یہ حدیث پاک جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے آج کل بڑی، جس حدیث پاک کا شورا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور لوگ اس میں جو ہے وہ بہت اپنی زبان تان جو ہے وہ دراز کرتے ہیں۔ اور تھوڑی سی توجہ رکھیں گے کہ حضرت عمار بن یاسر خندق کھود رہے ہیں، آقا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابن سمیہ کی سختی، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ کا نام سمیہ بنت ابی حذیفہ تھا، قبیلہ بنی مخزوم سے تھی، مکہ میں اسلام لائیں، ابو جہل اور دیگر کفار کے ہاتھوں بہت ہی بے دردی سے شہید کیا گیا ان کو۔ جو یہ حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ، ان دونوں کو جو ہے وہ بہت بے دردی سے جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اب یہاں پر 3 غیبی خبریں ہیں اس میں، ایک یہ کہ عمار بن یاسر شہید ہوں گے، دوسرا یہ کہ مظلوم ہوں گے، تیسرا یہ کہ قاتل جو ہے وہ باغی ہوں گے، یعنی امام پر حق پر بغاوت کرنے والے۔ یہ تینوں خبریں جو ہے وہ اس طرح ظاہر ہوئی۔ تو حضرت عمار جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے، جنگ صفین ہوئی جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ جب یہ حدیث شہادت عمار کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ عمر ابن عاص نے کہا کہ معاویہ غضب ہو گیا، حضرت عمار ہماری جماعت کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قاتلین کو فئۃ الباغیہ فرمایا، ہم اس حدیث کے ماتحت باغی ہوئے۔ تو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نحن امت باغیہ لدم عثمان، یعنی یہاں باغیہ بغاوت سے نہیں بلکہ بغی بمانہ مطالبہ سے، ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ مانگنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے باغیہ لفظ سے کہ تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی، تو یہاں پہ باغی سے مراد جو ہے کہ وہ جو ہے وہ لفظ بغا ہے جس کا معنی ہے مطالبہ کرنا، یعنی ہم حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے حضرت عثمان کی شہادت کی بھی خبر دے دی تھی، اور حضرت امیر معاویہ اس مطالبے کے لیے نکلے تھے، پھر ان کی جماعت کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ شہید ہوئے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے دراصل جو ہے یہ ان کے گروہ میں جو ہے وہ شامل تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن اس میں ہم نے ایک چیز کلیئر کرنی ہے اپنا عقیدہ کہ حضرت علی خلیفہ برحق تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مخالفت کی بنا پر جو ہے وہ باغی قرار دیے گئے۔ حضرت علی کی ڈگری حضرت امیر معاویہ کے لیے جو ہے وہ معافی ہے، یعنی آپ نے جو ہے وہ ان کو معاف بھی کیا تھا، تو یہی ان کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی سند ہے، ڈگری ہے۔
اور حضرت امام حسن نے ان سے صلح فرما لی، جس کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں جو ہے وہ سالہ لگتے ہیں، کیونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو لڑائی لڑی گئی، اس لڑائی میں اسلاف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبانیں تان دراز نہ کریں کہ حضرت علی سے لڑے، حضرت علی سے جو ہے وہ انہوں نے لڑائی کی، ان سے جھگڑا کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت بھی ہے۔ جس طرح حضرت علی کو نسبت حاصل ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت حاصل ہے۔ تو لہٰذا یہ ادب کی جگہ ہے، یہ ادب کی بارگاہ ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ بھی عقیدہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچتے۔ یہی ایک حقیقت ہے، یہی ایک سچ ہے، ہمیں اس کا اعتراف ہے۔ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ صفین میں جو ہے وہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ آپ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے تھے، ان کے قاتلین کو حوالے کروانے کے لیے نکلے تھے، لیکن آپ جو ہے وہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ صرف اتنی بات ہم کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فالتو بات ہم نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ آج کل کے یہ لوگ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان تان جو ہے وہ دراز کرتے ہیں اور طرح طرح کے بکواسات کرتے ہیں، اور آج کل ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں خاموشی جو ہے وہی اہل سنت کا شعار ہے، اور یہی اسلاف کا طریقہ کار ہے کہ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی شان میں کوئی ہلکا جملہ، کوئی تنقیص کا پہلو ہم نہیں رکھتے، اور ان کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ان کے درجات کیونکہ الگ الگ ہیں اور ان درجوں کے مطابق ہم ان کا احترام اور ادب کرتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ بہترین عقیدہ ہے۔ تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، یہ بات آپ نے جاننی ہے۔ اس حدیث پاک کو سن کر سمجھ کر جو ہے وہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ اپنا درست کر لیں، اور اس حدیث پاک کو سن کر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کریں۔ اور یہ بڑوں کی لڑائی ہے، اور بڑوں کی لڑائی میں ہم جیسے حقیر کم تر لوگوں کا بولنا بنتا ہی نہیں ہے۔ جو معاملہ کیونکہ صدیاں پہلے ہو چکا ہے، اس معاملے میں ہماری گفتگو جو ہے وہ بے سود ہے، اور یہ دونوں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک جملہ اسلاف نے نقل کیا ہے، وَمَن يُطِعْنُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْعَوِيَّةِ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتا ہے، ان پر جو ہے وہ تنقیص والے جملے، ہلکے جملے کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب، یہ جو ہے وہ حق پر ہیں، اور ان جیسا مقام حضرت امیر معاویہ کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام براء الورا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، وہ شخصیت ہے جن کو آپ نے نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کن تو مولا ہو فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آج کا عقیدہ ہے، یہ آج کا نظریہ ہے، اس کو سمجھیں، اس پر جو ہے وہ عمل کریں۔ میری ایک جو ہے وہ اس حوالے سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب کے حوالے سے کتاب ہے القول المعتبر، تو اس کتاب کو جو ہے وہ کوشش کریں پڑھنے کی، جن کے پاس میسر ہے۔ تو یہ PDF جو ہے وہ بنا کے یہ لازمی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کریں، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب کس حیثیت سے صحابی ہیں، اور ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے تنقیص اور توہین سے بچ جائیں۔ آج کی آخری حدیث مبارکہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حین اجلی الاحزاب، کہ جب کہ احزاب آپ سے دور کیے گئے. احزاب یعنی غزوہ خندق کو کہتے ہیں، تو جمع ہے حزب کی یعنی گروہ یا جماعت، یعنی جب جماعت آپ سے دور کی گئی الان، تو اس پر جو ہے وہ آپ نے جو بھی آگے ارشاد فرمایا الان نخزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، کہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور وہ ہم پر حملہ نہ کریں گے، ہم ان کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. تو یہ جو چیز ذکر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ وہ آئیں گے ضرور، وہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم جو ہے وہ ان پہ ضرور حملہ کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے اور جو ہے وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، ہم ان کی طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ فتح جو ہے وہ عطا فرمائے گا. تو یہ غزوہ خندق کے لیے جو ہے وہ یہ نشانی ذکر کی ہے. بک کا نام ہے القول المعتبر. جن کو یہ میسر ہے، جن کے پاس ہے یہ کتاب، یہ اس کا بھی ایک PDF جو ہے وہ بنا کے اپنی تمام ساتھیوں سے شیئر کریں تاکہ اس کو جو ہے وہ پڑھا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے. تو یہ آج کا جو ہے وہ آپ کا سبق ہے. آج یہی صرف ایک کلاس ہوتی ہے، تعداد آپ کی بہت کم ہے، تو اسی ایک کلاس میں اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.